بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں تاریخ کے اس سنہری دور میں جب مکہ کی گرم ریت پر ایک سیاہ رنگت والا غلام اپنے ایمان کی خاطر ظلم سہ رہا تھا، اور پھر وہی غلام اسلام کا پہلا مؤذن بن کر دنیا بھر میں عظمت کی علامت بن گیا۔ یہ ہے بلال بن رباح، جنہیں دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ بلال بن رباح اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے افراد میں شامل تھے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ان کا تعلق نوبہ کے علاقے سے تھا، جو آج کے سوڈان اور مصر کے درمیان واقع ہے۔ حضرت بلال کے والد رباح حبشہ کے ایک قبیلے کے غلام تھے، اور حضرت بلال خود مکہ کے مشہور قبیلے بنی جمع کے غلاموں میں پیدا ہوئے۔ حضرت بلال کا رنگ گہرا سیاہ، قد لمبا، جسم دبلا پتلا اور بال بھورے تھے۔ ان کی کمر ہلکی سی جھکی ہوئی تھی اور چہرہ بہت نرم اور معصوم تھا۔ مکہ کی گلیوں میں جب سورج آگ برساتا تھا، حضرت بلال پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف انہیں گرم ریت پر لٹا دیتے، سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتے اور کہتا، اسلام سے انکار کرو۔ مگر بلال کی زبان پر ایک ہی صدا رہتی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آخرکار جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ نکالا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خرید کر آزاد کروایا۔ بعض نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے یہ خدمت انجام دی، لیکن کئی معتبر شیعہ اور سنی روایات کے مطابق رسول اللہ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بلال کو آزادی دلوائی۔ آزادی کے بعد حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھی بن گئے۔ مدینہ کی ریاست میں حضرت بلال کو بیت المال کا خزانچی مقرر کیا گیا۔ وہ ہر غزوہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہے، چاہے بدر ہو، احد ہو یا خندق۔ فتح مکہ کے دن بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بلند آواز میں اذان کہی۔ کفار مکہ کے دل جل اٹھے، مگر اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچنے لگا۔ حضرت بلال کی شادی کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ بعض کے مطابق انہوں نے بنی زہرہ یا بنی کنانہ قبیلے کی لڑکیوں سے نکاح کیا۔ ایک بار حضرت بلال اور ان کے بھائی یمن میں ایک گھرانے کے پاس رشتہ لینے گئے۔ اپنا تعارف کچھ یوں کروایا، ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزاد کیا، ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اگر آپ ہمیں اپنی بیٹی دیں تو الحمدللہ، اور نہ دیں تو اللہ اکبر۔ جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا، بلال جنتی ہے، اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت بلال وہ خوش نصیب ہستی تھے جن کی اذان سے رسول اللہ کی صبحیں جاگتی تھیں۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ سننے والوں کے دل دہل جاتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ صرف چند مواقع پر، جیسے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کہنے پر یا حسنین کریمین کی فرمائش پر انہوں نے اذان دی۔ ایک بار جب بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر اذان دی تو پورا مدینہ آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ حضرت بلال نے خلافت کے ابتدائی دنوں میں مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ خلیفہ اول یعنی حضرت ابوبکر کی بیعت سے انکار پر مدینہ سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے جہاد کی نیت سے شام کا رخ کیا، مگر ان کے کسی مارکے یا جنگ میں شامل ہونے کی کوئی معتبر خبر نہیں ملتی۔ حضرت بلال نے اپنی زندگی کے آخری سال شام میں گزارے۔ سن 17 سے 21 ہجری کے درمیان طاعون کی وبا کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق وہ دمشق کے مشہور قبرستان باب الصغیر میں دفن ہیں۔ ان کی عمر وفات کے وقت 60 یا 70 سال کے درمیان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جنت بلال کی مشتاق ہے، اور کہا تھا تمام مؤذنوں کے سردار بلال ہیں۔
حضرت علی، امام سجاد اور امام جعفر صادق جیسے ائمہ نے حضرت بلال کے اخلاص اور عظمت کی بارہا تعریف کی۔ بلال صرف ایک غلام نہیں تھے، وہ ایک صدا تھے، ایک انقلاب تھے جو آج بھی اذان کی صورت میں فضاؤں میں گونجتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان کی سچائی رنگ، نسل، مقام اور حیثیت کی محتاج نہیں، بس دل کی سچائی چاہیے۔